ہے مزدوری کرنے. پھر شام کو جب وہ تھک کر واپس لوٹتا ہے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ شام کو یہاں سے تھک کے نکلتے ہیں تو آپ کے آج کے سارے گناہ معاف. یہ آپ کی اس مزدوری کا صلہ اللہ دے رہا ہے. یہ کیا دے رہے ہیں؟ چند ہزار. اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ بخشش، مغفرت. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی اللہ کے نبی کی، تو ان کے ہاتھوں پر نہ ایسے نشان تھے اور ہاتھ بڑا سخت. تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے کھیت میں خود کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اپنے باغ میں. یہ فقر کا زمانہ تھا، نوکر نہیں ہوتے تھے. میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں تو کسی چلاتے چلاتے یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ نے سعد کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے چوما، ہاتھ کو چوما اور یوں فرمایا کہ بچوں کو حلال حرام نہیں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس ہاتھ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. تو اب یہ ہاتھ تو مزدور کا ہی ایسا ہو سکتا ہے نا، جو مشقت میں مشینوں کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی دھاگے کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی سلائی کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی کسی اٹھا رہا ہے، تو وہ سارا دن اس کے ہاتھ میں حرکت حرکت حرکت. تو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ جو بچوں کو حلال 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 ہیں، یعنی جس میں جھوٹ نہیں، جس میں کھوٹ نہیں، جس میں خیانت نہیں، بددیانتی نہیں، جو بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے ہاتھ کا یہ حال بنا لے گا اس پہ اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ روز آپ کی طرف آپ کے لیے اللہ کا تحفہ اور اللہ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا صلہ ہے کہ حلال کمانے میں جب مسلمان تھکتا ہے. ایک اور حدیث میں یاد آئی کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز روزہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ حلال کمانے میں جو پسینہ بہتا ہے اس پہ معاف ہوتے ہیں. اور حلال کمائی میں جو تھکن ہوتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اس پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. ایک بادشاہ نے بڑا گھر بنایا بہت خوبصورت، پھر اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، آؤ دیکھو میرا محل کیسا ہے. تو لوگوں نے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی کہ بہت عالیشان ہے. 2 آدمی چپ بیٹھے رہے، وہ کچھ نہیں بولے. بادشاہ نے کہا تم نہیں بولے؟ وہ کہنے لگے ہماری رائے تھوڑی مختلف ہے. کہا کیا؟ کہنے لگے باقی تو ٹھیک ہے، یہ گھر بہت عالیشان ہے لیکن اس میں 2 عیب ہیں، 2 عیب، وہ نکل جائیں تو پھر ہر شے مکمل ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا اور یہ گھر چھوڑ جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا، مٹ جائے گا، باقی ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے کہا باقی پھر ٹھیک رہ گیا ہے، جھاڑو ہی پھیر دیا تم نے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ گھر اجڑتا نہ ہو. کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ہے، وہ جنت ہے. تو آرام اور چین اور سکھ کی زندگی کے لیے اللہ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے، اور نافرمانوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہے. وہ بھڑکتی آگ ہے، وہ مہکتا چمن اور گلستان ہے، جہاں اللہ آپ کی ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کرنے والا ہے جس کو کوئی نہ سوچ سکتا ہے، نہ تصور کر سکتا ہے. اس عالی شان جنت کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، پتھر سے نہیں بنایا، لوہے سے نہیں بنایا. اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی اور گارے مٹی سے بنایا، سونے چاندی اور مشک عنبر اور زعفران کافور سے بنایا ہے، اور اس کے جو گھر ہیں وہ موتی یاقوت زمرد کے. اس میں ایک اللہ نے جنت بنائی ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس. فردوس اللہ کے VIPs کی جنت ہے. اور عجب بات ہے کہ قیامت میں اللہ کے سارے VIP میں کوئی 99% غریب لوگ ہوں گے
اور کوئی 100 میں ایک مالدار ہوگا، ورنہ 99 میں 99 غریب لوگ اللہ کے VIP ہوں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو آپ نے کہا میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں غریبوں کے ساتھ ہوں گا۔ اور ہمارے نبی نے غربت کا وہ معیار قائم کیا کہ میں پوری دنیا پھرا ہوں، میں نے کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا جو اللہ کے نبی کے درجے کی غربت گزار کے دنیا سے گیا ہو یا گزار رہا ہو، کہ ہمارے نبی پر 4 دن گزر جاتے تھے، ایک لقمہ منہ میں نہیں جاتا تھا، ایک لقمہ۔ آپ باغ میں داخل ہوئے تو کھجوریں تھی گری پڑی تو آپ کھجور اٹھا کے کھانے لگے، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، تو آپ نے ان سے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن ہے۔ تو پوری دنیا میں میں نے کوئی ایسا غریب نہیں دیکھا جو 4 دن کھانا نہ کھاتا ہو، جس کے گھر میں 4 دن چولہا نہ جلتا ہو، ایسا غریب دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اور 2 مہینے گزر جاتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور فاقے سے رہتے تھے، اور پانی اور کھجور کھانا تھا۔ اور بعض اوقات ایسی نوبت آ جاتی تھی بھوک کی وجہ سے کہ آپ کی عادت نہیں تھی کہ جس گھر میں ہوتے تھے نا، آپ کی 9 بیویاں تھیں جن کے ساتھ آپ رہ رہے تھے، جس گھر میں ہوتے تھے وہیں کھانا کھاتے تھے، مل گیا ورنہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت میں آپ سارے گھروں میں پتہ کرواتے کہ پتہ کرو دوسری بیوی کے گھر میں کچھ مل جائے، تو کسی بیوی کے گھر سے ایک لقمہ نہیں ملتا تھا۔ اور یہ فقیری آپ کی اختیاری تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی کہ ملا نہیں۔ ایک اسرافیل آیا اور آپ کے سامنے ایسے تھال رکھ کر کہا یا رسول اللہ یہ ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اگر آپ فرمائیں تو اللہ آپ کے لیے ساری دنیا کے پہاڑ سونا چاندی بنا دے گا، آپ کیا چاہتے ہیں، بادشاہت یا فقیری؟ کا میں فقیری چاہتا ہوں، میں بادشاہت نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا نا تو سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ داخل ہوگا، اور میرے دائیں بائیں میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بعد میں آئیں گے، اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال جنت میں پہلے چلے جائیں گے، مالدار لوگ بعد میں داخل ہوں گے، اور میں تھوڑے مالدار ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، کہ مال کی کثرت انسان کو بہت سی مصیبتوں میں پھنسا دیتی ہے اور بہت سی نافرمانیوں میں پھنسا دیتی ہے۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگوں سے اللہ فرشتوں سے کہے گا حساب لو، وہ آئیں گے ان کے پاس کہ بھائی حساب دو، وہ کہیں گے کس بات کا؟ کہا جو اللہ نے دیا تھا، کہا ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں تھا، حساب کیا دیں؟ تو فرشتے آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ، وہ یوں کہہ رہے ہیں ہاں حساب کس بات کا لیتا ہے، ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، ہاں بھائی میرے بندو کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے آئے تھے حساب لینے، تو ہم نے کہا ہمیں تو کچھ دیا نہیں تھا، مال تو غیروں کو دیا، ہم تو اپنے ترس کے گزار گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما انی لم ازو عنکم الدنیا لحوان بکم علی، میرے بندو مجھے پتا تھا میں نے تمہیں دنیا نہیں دی، اس لیے نہیں کہ میرے پاس تھوڑی تھی، اس لیے نہیں کہ میں تم سے غافل تھا، اس لیے نہیں کہ تمہارا درجہ کوئی میری نظروں میں چھوٹا تھا، میں آج تمہیں مالداروں سے اور بڑے دنیا جنت والوں سے تمہیں عالی شان درجات دینا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں دنیا سے بچا کے رکھتا چلا آیا۔ آج ساری جنت تمہاری ہے، جدھر قدم رکھو گے تمہاری ملک ہے، تمہارے حوالے ہے۔ تو وہ جو اوپر کی جنت الفردوس ہے، جہاں ایک مقام ہے، جو جنتیں ہیں نا، جیسے اب آپ ٹاپ فلور پر ہیں تو اس کے جو نیچے فلور ہیں تو اس کو جنت الفردوس سمجھو، باقی نیچے کی دوسری جنت ہیں۔ جو ٹاپ فلور جنت الفردوس ہے وہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں بنوائی، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ نیچے والی جنت فرشتوں سے، امر کون سے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس میں جس دن بنایا، ایک تو جب ہاتھوں سے بنی تو کمال ہو گیا، پھر جس دن اللہ نے بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اللہ اس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، ہر دفعہ وہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس جنت الفردوس میں ایک عالی شان مقام ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس جنت میں 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں۔ کون کا؟ ایک وہ
جس کو اللہ نے حکومت دی اور اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا، رزق دیا، طاقت دی، اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا۔ مالداروں کے لیے بھی راستہ دیا ہے، میرا نبی مالداروں کا بھی نبی تھا، غریبوں کا بھی تھا۔ اور فرمایا دوسرا وہ جس کے ساتھ رشتہ دار برا سلوک کرتے تھے اور وہ اس کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتا رہا۔ بڑا اوکھا چیپٹر ہے، چونکہ ایک دم بدلے کا ذہن بنتا ہے، اس نے ہمیں یوں کہا ہم کیوں نہ کریں، اس نے یہ کیا ہم کیوں نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ نہیں کرے گا اور اپنے رشتہ داروں کی ہر زیادتی کے بدلے میں صبر کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے گا، تو دوسرا یہ ہوگا جو جنت کے اس مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا دوسرا نہیں ہے، یہ اچھا سلوک ایسی دولت ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ جس کو میں نے تھوڑا رزق دیا اور اس میں گزارا کر رہا اور غلط کام نہ کیا، جھوٹ نہ بولا، بددیانتی نہ کی، خیانت نہ کی، کھوٹ ملاوٹ، جتنے راستے ہیں غلط کمانے کے۔ رزق تھوڑا دیا تھا، گھر اس کا بڑا تھا، خاندان اس کا زیادہ تھا، کمائی اس کی تھوڑی تھی، تو اس میں گھٹ گھٹ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہتے سہتے مر گیا۔ اور اس نے میری نافرمانی کے لیے ایک لقمہ بھی نہ اٹھایا، ایک پیسے کا بھی روادار نہ ہوا۔ میں اس کو اس عالی شان مقام پر پہنچاؤں گا جہاں بڑے بڑے ابدال اور قطب اور بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ آدمی وہاں پہنچ جائے گا۔ تو صبح سے شام تک اللہ کی مرضی کے مطابق رزق حلال کمانا، یہ اللہ پاک کے ہاں اتنا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک تو میرے جی میں یہ آیا کہ آپ اکثر نوجوان تھے، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ یہ ضرورت پوری ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس پر اللہ بہت کچھ دینے والا ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دن قیامت کے دن فرمائے گا بھائی غریب میرے غریب بندوں کو بلاؤ، چلو بھائی تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ، ان کا حساب ہوتا رہے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور 500 سال کتنا لمبا عرصہ ہے، یہ زندگی ہماری 50 60 70 سال کی ہے، اور وہاں پہلا صلہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ اتنی صدیاں پہلے ان کو جنت میں پہنچا دے گا جو دنیا میں ضرورتوں کے ہاتھوں ٹوٹتے رہے اور پٹتے رہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑا اور اللہ کی شریعت کو نہیں چھوڑا۔ مجھے ایک صوبے دار ملا، کہنے لگا میں نے تبلیغی جماعت میں چلہ لگایا، تو اس کے بعد میں نے غلط طریقے چھوڑ دیے مال اکٹھے کرنے کے۔ تو مجھ سے میرے افسر نے ایک دن پوچھا اب تیرا گزارا کیسے ہوتا؟ تو میں نے کہا ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ کہا نہیں، مجھے اتنی تنخواہ میں جو تم گزارا کر رہے ہو مجھے بتاؤ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا اگر گزارا پوچھتے ہو، اب 3 سال ہو چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، میں چٹنی سے روٹی کھا لیتا ہوں، میرے بچے بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم حرام لقمہ نہیں کھاتے، اندر ہمارا مطمئن ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو جنت کے اس درجے پر جائے گا جس پر بڑے بڑے ولی اللہ بھی نہیں جا سکے، جن کو یہاں آپ دیکھتے ہو نا، حضرت اور پیر اور فقیر، یہ آپ کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکیں گے اگر آپ اس طرح حلال محنت میں، حلال کمائی میں تھکتے رہے اور نافرمانی نہ کی۔ تو آپ کا یہ روز کا آنا آپ کی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ آپس میں محبت سے رہنا، کسی کو گالی نہ دے، کسی کا حق نہ مارے، کسی پر زیادتی نہ کرے، جس کا کام کر رہا اس کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، آپس میں پیار محبت ہو، تو یہ صرف اتنا آپ کا جو کام ہے یہ آپ کو جنت کے وہ مقام نصیب فرمائے گا جو بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے جو آپ لوگ پہنچ جائیں گے، بشرط ہے کہ اس کے ساتھ فرض پورے ہوں، نماز پوری ہو، روزہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے ذمے لگائے ہیں وہ اس کے ساتھ پورے ہوں، تو پھر اللہ کے فضل سے آپ کی یہ کمائی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ آپ یہاں لباس تیار کرتے ہیں، لباس آپ معاشرے کے انتہائی محسن ترین افراد ہیں، لباس ایک ایسی ضرورت ہے، یہ نہ ہو تو آدمی مرتا تو نہیں، لیکن یہ نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے گا، کاروان زندگی رک جائے گا۔ روٹی پانی نہ ہو تو آدمی مرتا ہے، اور لباس نہ ہو تو زندگی جام ہو جائے گی، ایک قدم آگے نہیں سرک سکتا۔ پوری دنیا میں یورپ میں آزادی ہے، کپڑے اتار دیے، ننگے ہو گئے، لیکن
وہ بھی بازاروں کو، گھروں کو اور نظام کو کپڑوں میں لے کے چلتے ہیں، ننگے ہو کے نہیں۔ ننگا ہونا انسانیت کا سب سے بڑا عیب ہے اور ہے۔ تو آپ جو ہے نا لوگوں کے لیے لباس مہیا کر رہے ہو، اس کو قرآن کی ایک آیت بیان کرتی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے میرے بندو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، قد میں نے تمہیں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تم